آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے پاب نکاب ہوں، لیکن میں نے چاہا کہ آقا کریم سے اجازت لے لوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا آلکا امون، کیا تمہارے لیے تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، ہماری والدہ محترمہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الزمہا فإن الجنت عند رجلہا، جا اور جہاد کی بجائے اپنی والدہ کے قدموں میں رہ، ان کی خدمت کر، بے شک جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ سبحان اللہ۔ آگے سے لے کر کے پیچھے تک سبھی لوگ بولے سبحان اللہ۔ میں سبحان اللہ اس لیے بلوا رہا ہوں کہ تاکہ لوگ سونے نہ لیں۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں نا کہ جہاں اگر زیادہ سبحان اللہ نہ کہو، پیچھے کے لوگ ایک بعد دیگرے اٹھنے بھی لگتے ہیں، جو بچتے ہیں وہ سونے لگتے ہیں۔ اس لیے کہیں کہیں کمزوری بھی بن گئی ہے سبحان اللہ کہنا۔ تو حضرات حضور علیہ السلام نے جہاد میں جانے سے انہیں روک دیا، کس لیے؟ کہ والدہ کی خدمت تمہارے لیے ضروری ہے، لہٰذا تم جہاد میں نہ جاؤ، اپنی پریشان حال اپنی بیمار والدہ کی عیادت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا تو تمہارے ماں کے ذریعے سے، تمہارے باپ کے ذریعے سے۔ اور اگر تم نے اپنی والدہ کو ناراض کر لیا، تم لاکھ جہاد کرتے رہو، لاکھ عبادتیں کرتے رہو، لاکھ ریاضتیں کرتے رہو، یہ تمام عبادتیں ناقابل قبول ہوں گی۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضل ربی فی رضل والد، رضل ربی فی رضل والد و سخط الوالد فی سخط الرب، کہ جاؤ اور اپنے والدین کو راضی کرو، اس لیے رب کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے۔ تمہارے والد اگر راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ آواز میں تھوڑا سا کم بڑھائے ہو بہت زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہارے باپ راضی ہیں تو سب ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے باپ ناراض ہیں تو تم دنیا کے اندر چاہے یہاں راما پور کی مسجد تو چھوڑیے، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے روزانہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہیے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تمہاری عبادت کو قبول کرے گا اور نہ ہی تمہیں جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو جنت کی جانب بھیجا جا رہا ہوگا، 50 برس کی مسافت سے قبل جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہ جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے۔ اس آدمی کو جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا وعید چاہیے؟ جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی اب محروم ہو گئے۔ لہذا آج اس محفل میں تم غور و فکر کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے والد ہم سے ناراض ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری والدہ ہم سے ناراض ہیں۔ اور بہت سارے حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو ہمارے والد زیادہ نواز رہے ہیں لیکن ہمیں کم دے رہے ہیں۔ کبھی ہمیں اس چیز کا بھی
احساس ہوتا ہے، ہم ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے والد ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم والد ہمارے انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جو کہ صحابی رسول بھی تھے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے والدین راضی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک راضی ہے اور ایک ناراض ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جس سے ناراض ہے اس کے عوض میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قال رجل وَإِن ظَلَمَا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ ہمارے والدین ہم پر ظلم کر رہے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ہاں اگرچہ تمہارے والدین تم پر ظلم کر رہے ہوں، ہاں اگرچہ تمہارے والدین تم پر ظلم کر رہے ہوں، ہاں اگرچہ تمہارے والدین تم پر ظلم کر رہے ہوں، یہ 3 مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ بتائیے کیا کوئی والد اپنے بیٹے پر ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ بچے کی یہ غلط فہمی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے والد ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ والد کیسے ظلم کر سکتے ہیں جنہوں نے بچپنے میں اپنی تمام خواہشوں کو جو ہے قربان کر دیا، اپنی تمام تمناؤں کو ختم کر کے تمہاری تمناؤں کو پورا کیا تھا، تمہاری خواہشات کو پورا کیا تھا، تمہاری جو ہے آرزوؤں کو پورا کیا تھا۔ آج وہ تمہارے والد تم پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تمہارے موٹے ذہن کی سمجھ ہے۔ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو تمہارے والدین تمہارے نظروں میں یا تم ان کی نظروں میں نہیں گرتے، اس لیے کہ یہ 5 انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ انگلی ہونے میں سب برابر ہے، بیٹے ہونے میں سب برابر ہے، لیکن دل کا میلان ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے، دل کا میلان الگ ہوا کرتا ہے۔ اگر 5 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں لیکن والد رہے گا تو ایک کے پاس، والد نور نظر مانتا ہے سب کو لیکن پسند کرتا ہے ایک کو، یہ انسانی فطرت ہے، یہ بتقاضۂ بشریت ہے۔ لیکن اگر تمہارے ذہن کے اعتبار سے وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے، اس چیز کو نکال دیجئے، ایسا کبھی تمہارے والد نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اپنی والدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امی جان، سارے مولوی یہ بیان کرتے ہیں کہ ماں کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا ہے، آج میں تمہارا جو ہے حق ادا کروں گا۔ امی نے کہا بیٹے ٹھیک ہے، تم کس طریقے سے حق ادا کرو گے؟ بولے میں ہر طریقے سے آپ کو آپ کا حق دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے آپ ایک عورت ہیں، میں تو مرد ہوں، اور مرد اختیارات میں زیادہ ہوا کرتا ہے، طاقت میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اے امی جان میں تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ حضرات گرامی، امی نے جب رات نے اپنی زلفوں کو بکھیرا، رات کا سناٹا ہوا، امی جان نے رات میں بیٹے سے کہا بیٹے پانی لے کر کے آؤ۔ بیٹا اٹھا اور پانی لے کر کے حاضر ہو جاتا ہے۔ امی نے آدھا پانی پیا اور آدھا اپنے بستر پر ڈال دیا۔ اب بیٹے جو ہے بیٹا پھر سو گیا۔ پھر امی تھوڑی دیر کے بعد کروٹ بدلتی ہے اور کہتی ہے بیٹے اٹھو اور پانی لے کر کے آؤ۔ وہ جاتا ہے پانی لے کر کے آتا ہے۔ پھر امی نے آدھا پانی پیا اور آدھا پانی جو ہے اپنے بستر پر ڈال دیا۔ اس طریقے سے اس نے 3 مرتبہ کیا۔ تیسری مرتبے میں بیٹے نے کہا امی کیا بیوقوفی کا یہ کام کر رہی ہو؟ آدھا پانی پیتی ہو اور آدھا پانی پھینک دیتی ہو۔ امی نے کہا اے بیٹے آج یہی تو دیکھنا چاہتی ہوں، تم کہتے ہو ماں کا حق ادا کر دوں گی، آج ادا کر دوں گا، آج تمہیں اس بستر پر لیٹنا ہوگا جس پر میں نے پانی گرایا ہے۔ اس نے کہا امی سخت سردی کا موسم ہے، کیسے میں اس بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ امی جان نے کہا اے بیٹے
یہ پانی گرایا ہے، لیکن اپنے بچپنے کو یاد کرو جب تم چھوٹے سے تھے اور تم ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ 7 مرتبہ ایک ہی بستر پر پیشاب کیا کرتے تھے۔ حد تو یہ ہو جاتی تھی کہیں پر بستر جو ہے خشک باقی نہیں رہتا تھا، اور میں بستروں پر کروٹ بدلا کرتی تھی۔ جب پورا بستر جو ہے سن چکا ہوتا تھا تو ٹھنڈک نہ لگنے کے خوف سے بیٹے میں تمہیں اپنی چھاتی پر لٹاتی تھی اور اس کے بعد تمہیں رات بھر سلاتی تھی۔ آج تو صرف 3 مرتبہ میں تم نے یہ بات کہہ دی۔ بیٹا کہنے لگا اے امی جان مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کہا تھا۔ واقعتاً علماء کا بیان حق ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ کبھی بھی بیٹا اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔